السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت مند اور خوشحال ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر آسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ہب۔ اگر آپ کی ایج 50 پلس ہے اور آپ کے گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، کلائی کے جوڑ میں، ریڑھ کی ہڈی میں کافی عرصے سے درد ہو رہی ہے اور وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے، تو آپ پلیز اپنا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور مت کیا کریں پلیز۔ جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو یا تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹیسٹ کروائیں اور میڈیسن فوراً شروع کر لیں۔ آپ یقین مانیں آپ اپنی پرابلم پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہم ڈیلے اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آج میں آپ کو آرتھرائٹس ہے کیا، آسٹیو آرتھرائٹس ہے کیا، میں آپ کو بہت ایزی وے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور پھر اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو میڈیسنس بھی میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی پوائنٹ پہ اچھی لگے تو آپ لائک کر کے موٹیویٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہڈیوں کے جوڑ یعنی کہ چلیں آج ہم گھٹنے کے جوڑ، کیونکہ زیادہ تر پرابلم یہیں پہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو آج چلیں میں آپ کو گھٹنوں کے بونس کو لے لیتے ہیں اور اس کو میں بڑی ایزی وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ جو گھٹنوں کا جوڑ ہوتا ہے نا، اس میں دو ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، یعنی کہ یہ ایک ہڈی ہے اور ایک یہ ہڈی ہے جو اس کو موو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اب اس ہڈی اور اس ہڈی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک نیچرل وے میں آپ کو ایک فوم پرووائڈ کیا ہے، جس کو ہم عام فہم زبان میں کارٹیلیج بولتے ہیں، جو کہ آپ کی باڈی کو ہر جھٹکے سے، جیسے آپ گر جاتے ہیں آپ کو جھٹکا لگتا ہے، یہ بچا لیتی ہے، موومنٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک فلوئڈ ہوتا ہے جو اس کارٹیلیج کو موومنٹ میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ تو پرابلم کب ہوتی ہے کہ جب یہ جو دو ہڈیوں کے بیچ میں کارٹیلیج ہوتا ہے، اس میں جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے، کوئی انجری آ جاتی ہے، تو تب آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب یہ کارٹیلیج جو ہوتا ہے جو دو ہڈیوں کے بیچ میں ہے، وہ کارٹیلیج یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو موومنٹ میں مشکل ہوتی ہے اور آپس میں دو ہڈیاں جو ہیں وہ رگڑ کھاتی ہیں اور کڑکڑ کی آواز آتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو کڑکڑ کی آواز آئے گی گھٹنوں میں سے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دو ہڈیاں آپس میں رگڑ کھا رہی ہوتی ہیں، ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب آپ اس کو پراپرلی، اگر آپ ٹائملی اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں یا میڈیسنز نہیں لیتے ہیں، تو وہ ہڈیاں آپس میں رگڑ کھا کھا کے وہ جو ہے وہ کریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز اس چیز کا دھیان رکھیں۔ تو جب یہ دونوں ہڈیاں رگڑ کھانی شروع کر دیتی ہیں، تو وہاں سے آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس کی پرابلم شروع ہوتی ہے، جو بڑھتے 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 کلائی کے جوڑ میں، انگلیوں کے جوڑ میں، ٹخنوں کے جوڑ میں، ایون کہ ریڑھ کی ہڈی میں بھی یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رکتی نہیں ہے۔ پھر یہ درد جو ہے وہ دن بدن آپ کو تکلیف میں ڈالے رکھتی ہے۔ آپ کو اٹھتے بیٹھتے وقت درد ہوگی، سیڑھیاں چڑھتے وقت درد ہوگی، آپ اپنی نارمل روٹین میں جو کام ہے وہ آپ ایزی وے میں نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سردیوں میں اسپیشلی اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں۔ ریزنز ایک تو ایج ہے، جیسے ایج بڑھتی ہے تو ہمارے جو بلیک ہیئر ہیں وہ آہستہ آہستہ گرے اور پھر وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جوائنٹس جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے۔ دوسری ریزن، اگر آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے انجری ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ اگر آپ کی باڈی میں زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس کی پرابلم جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، جن کے پیرنٹس کو یہ پرابلم تھی، آگے بچوں میں بھی یہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ آگے کچھ ایسے ہیلدی لوگ ہیں جن کا ویٹ ایج کے حساب سے یا اپنی ہائٹ کے حساب سے بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وزن تو ہڈیوں نے اٹھانا ہے، تو جب وہ ویٹ زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے یہ پرابلم آئے گی۔ اسی طرح یہ لیڈیز میں مینوپوز کی وجہ سے یا وائٹامن ڈی کی کمی سے، جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں کم بیٹھتے ہیں، ان کی باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا وزن کم کریں۔ آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، ڈاکٹر اگر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے تو فزیو تھراپسٹ جو آپ کو ایکسرسائزز دیتا ہے اس کو ریگولرلی کریں، جس کے آپ کی جو کارٹیلیج ہے وہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو بہت وداؤٹ سائیڈ افیکٹ جو آپ کو میں میڈیسنز بتا رہی ہوں، وداؤٹ سائیڈ افیکٹس آپ کو وہ بہت تیزی سے فائدہ دے گی۔ لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، کسی بھی عمر کے لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم ہو چکی ہے، ڈائگنوز ہو چکی ہے، تو وہ پلیز میڈیسنز یہ والی یوز کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
تو اس سلسلے میں پہلی میڈیسن ہے میڈورینیم 200 CH میں 2 قطرے ڈائریکٹلی ٹنگ پہ ٹپکا لیں یا پھر گلوبولز میں آپ ڈسپینس کروا سکتے ہیں. یہ آپ کو ہفتے میں 2 بار لینی ہے, صرف 2 قطرے ہفتے میں 2 بار, کوئی سے بھی 2 دن چوز کر لیں, آپ لے لیں. اگر آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس کی پرابلم بہت زیادہ ہے, پین بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ, تو پھر آپ یہ روز بھی لے سکتے ہیں, 2 قطرے کسی بھی ٹائم روز لے سکتے ہیں. بس احتیاط پھر وہی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. دوسری میڈیسن ہے برائیونیا. برائیونیا 200 CH میں 2 قطرے صبح, دوپہر اور رات میں آپ لینے ہیں. اور یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی موومنٹ کرتے ہیں آپ کو درد ہوتی ہے, تو یہ اس درد کو کم کرتے ہیں, اور آپ کی جو موومنٹ کرتے ہوئے جو درد ہوتی ہے اس کو بہت حد تک کم کرتے ہیں, اور جو آپ کی سویلنگ ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں. تو پہلی اور دوسری میڈیسنز کے بیچ میں 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ضرور رکھیے گا. تیسری میڈیسن ہے رکس ٹاکس 200 CH میں 2 قطرے صبح, 2 قطرے دوپہر میں اور 2 قطرے رات میں لیں گے. یہ بھی سوجن کی اور درد کی میڈیسنز ہیں, اور یہ میڈیسن جو ہے آپ کی جو کارٹلیج ہے اور جو آپ کا فلوئڈ ہے اس کو بہت حد تک بہتر کرنے میں مدد کرتی ہیں. چوتھی میڈیسن ہے ایپسمل. ایپسمل 30 CH میں آپ لیں گے, 2 قطرے صبح, 2 قطرے دوپہر میں اور 2 قطرے رات میں. اس سے آپ کو بہت حد تک آپ کی اگر انگلیوں میں, کلائیوں میں, جسم کے کسی بھی حصے کے جوڑ میں اگر آپ کو درد ہے, اور اگر ڈاکٹر آپ کو جو ہے ڈائگنوز کر چکے ہیں کہ وہ آسٹرو آرتھرائٹس ہے, تو پلیز آپ یہ میڈیسنز ریگولرلی یوز کریں. 4 میڈیسنز ہیں اور ان میں آپ 5 سے 10 منٹ کا وقفہ رکھیں, اور اس کو اللہ کا نام لے کے اللہ پورے یقین کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں. ہڈیوں کے جوڑوں میں درد ہے, سوجن ہے, آپ کی جو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اس کی کمی کو پورا کریں گی. کارٹلیج اور فلوئڈ جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے ان میں سوجن اور درد ہے اور وہ کم ہو گئی ہے, تو اس کو بھی یہ انشاءاللہ ٹھیک کرے گی. اور کسی بھی طرح کی جو کارٹلیج میں ایبنارملٹی جو پائی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرے گی, آپ کو آرام دے گی. اگر آپ کو آرام لگے, میری ابھی تک جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ کے لیے, جتنی میڈیسنز بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں, کسی کو بھی اگر کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے آرام لگے تو پلیز دعا ضرور کر دیا کریں, سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن دبا دیجیے گا. میں ایسی نالجیبل ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی, اور پلیز سبسکرائب ضرور کریں. دوسرا یہ ہے کہ میڈیسنز میرا کام ہے, میڈیسنز بتانا, استعمال کرنا آپ کا کام ہے. تو میری تو 100% کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میری ہر بتائی ہوئی میڈیسن سے آرام ملے. میں اسی لیے آپ کو بتاتی ہوں. باقی شفا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ کا نام لے کے پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں. یقین ماننے اس سے میجیکل میڈیسنز آپ کو کبھی نہیں مل سکتی جو اس پرابلم, کیونکہ یہ چھوٹی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹرز آپ کو مختلف دوائیاں, انجیکشنز بہت کچھ دیں گے جس سے آگے چل کے آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جو میڈیسنز میں آپ کو بتاتی ہوں, میں بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ یہ وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے. تو پلیز ان کو اللہ کا نام لے کے پورے یقین کے ساتھ استعمال کیا کرو, اور پیشنس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا آپ کو انشاءاللہ. انٹل دین اللہ حافظ.